الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه اما بعد میری معزز بھائیوں اور بہنوں، میں نہ کوئی عالم دین ہوں نہ ہی مفتی یا فقیہ، میں صرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سن کر، پڑھ کر اور سمجھ کر اپنی بساط کے مطابق آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آواز کو اللہ نے جس انداز میں بنایا ہے، شاید سننے والے کو ایسا محسوس ہو جیسے کوئی خطیب یا مولانا بیان فرما رہا ہو، لیکن حقیقت میں یہ صرف اللہ کی عطا ہے اور میرا شوق ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی سنیں اسے صرف میری زبان سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کے آئینے میں پرکھیں۔ اگر کوئی بات اچھی لگے تو سمجھے اللہ کا فضل ہے، اور اگر کوئی کمی یا غلطی ہو تو وہ میری کم علمی اور نادانی کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا میری ہر بات کو علماء کرام کے اقوال اور قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں اور پرکھیں۔ میں صرف ایک ذریعہ ہوں، اصل علم اللہ کے کلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے مطابق صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن میں سورہ شعراء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، آیت کی ترجمہ، اور جب میں کبھی بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ آئیے اس آیت کی تشریح کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام صفات ربوبیت کی مسلسل فہرست میں ایک اور قوت بتا رہے ہیں جو پیدا کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، اور جب بندہ بیمار ہو تو وہی شفا دینے والا ہے۔ لہذا سچے بھروسے کا مرکز صرف اللہ ہے۔ پچھلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہی جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور اب یہ کہانی ایک اور اہم زاویے سے مکمل ہوتی ہے۔ شفا یعنی رب نہ صرف وجود دیتا ہے اور روزی دیتا ہے بلکہ جب جسم و جان کو تکلیف پہنچتی ہے وہی شفا دینے والا ہے۔ یہ ربوبیت کا ایک مکمل پہلو ہے۔ آیت سیدھی اور سادہ انداز میں بتاتی ہے کہ شفا دینے کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ یہاں فَهُوَ يَشْفِينِ میں زور اس بات پر ہے کہ مصیبت کے وقت جو سہارا واقعی کام دیتا ہے وہ اللہ کی مدد و رحمت ہے۔ قرآن و سنت میں اللہ کی شفا کے ساتھ اسباب، دوا، حکمت، طبی، ڈاکٹر، دوائیں کو رد نہیں کیا جاتا۔ اسلام نے وسیلوں کو قبول کیا ہے مگر ان کا نتیجہ اور برکت اللہ کی مرضی و اذن پر ہے۔ مطلب یوں سمجھ لیجیے، دوا لو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، مگر دل میں یہ یقین رہے کہ شفا دینے کی حقیقت اللہ ہی کی ہے۔ یہی توازن قرآن و سنت کا اصول ہے۔ دوا کا استعمال ایمان کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ بھروسہ الہی رکھو۔ بیماری کبھی کبھی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی گناہوں کی کفارہ بھی۔ اللہ کے نزدیک یہ بھی رحمت بن سکتی ہے اگر بندہ صبر کرے، دعا کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس کے علاوہ بیمار ہونے کی کیفیت انسان کو عاجزی، توبہ اور اللہ کی یاد کی طرف مائل کرتی ہے۔ اسی نقطے پر آیت ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ شفا دینے والا یہی اللہ ہے۔ بیمار انسان کو چاہیے اللہ سے دعا، علاج کے اسباب استعمال کرنا، صبر اور شکر، چاہے شفا فوراً ملے یا بعد میں۔ قوم اسلام کی بزرگوں نے بے چارگی کے موقع پر دعا، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبرت انگیز ادعیہ کا سہارا لیا اور صحتی طبی معالجے کو بھی اہم جانا۔ اللہ ہی سے شفا مانگو، یہ مقصد عبادت ہے۔ طبی اسباب اپناؤ، دوا و ڈاکٹر جائز اور ضروری ہے۔ بیماری میں صبر اور شکر دعا کے ساتھ اپنے عمل کی اصلاح کرو۔ بیماری کا مقصد ہمیں بدلنا بھی ہو سکتا ہے۔ شفا ملنا یا نہ ملنا دونوں اللہ کے ارادے میں ہے، مگر اسی میں حکمت ہو سکتی ہے کہ بعض اوقات شفا کی گرفت بڑھے یا اس کا اجر بڑھ جائے یا وہ کسی بہتر نتیجے میں پہنچے۔ اس پورے معاملے میں بندے کا یہ رویہ سب سے بہترین ہے۔ دعا، علاج، صبر اور قناعت تقدیر۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ وَنُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یعنی قرآن میں بھی روحانی قوت اور شفا ہے۔ یہ حوالہ ذہن میں رکھنے کے لیے مفید ہے۔ بھائیوں اب سوچیں، جب میں بیمار پڑتا ہوں کون مجھے شفا دے سکتا ہے؟ وہی جس نے مجھے بنایا، وہی جس نے مجھے رزق دیا، اور وہی مجھے شفا دے سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ دوا ٹھیک ہے، ڈاکٹر ٹھیک، مگر شفا کا مالک ایک ہے۔ اس کو پکارے، اسی سے مانگے۔ کسی کو غرور نہ ہو کہ علاج صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اسباب لے کر چلے مگر شفا حقیقی اللہ کو بھولے نہ۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے قرآن پاک میں سورہ شورى آیت نمبر 81 میں آیت کا عربی متن پیش کر رہا ہوں والذی یمیتنی ثم یحیین، آیت کا ترجمہ، اور وہ اللہ جو مجھے موت دیتا ہے پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں، یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان اور عقیدے کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ اپنی قوم کو اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، میرا رب صرف زندگی دینے والا نہیں بلکہ وہ موت دینے والا بھی ہے، اور پھر قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ انسان اپنی طاقت، مال، علم یا دنیاوی اسباب کے ذریعے موت کو روک نہیں سکتا۔ نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی بادشاہ، نہ کوئی سائنسدان موت کو روکنے پر قادر ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر جاندار کو آنی ہے، اور یہ صرف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اللہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ مشرکین اور دہریے لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اعتماد سے اعلان کیا کہ میرا رب ہی وہ ہے جو موت کے بعد مجھے پھر زندہ کرے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا فانی ہے، چاہے کوئی کتنا بھی مالدار ہو یا طاقتور ہو، ایک دن اس نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ زندگی بھی اللہ کے حکم سے ہے، موت بھی اسی کے حکم سے ہے، اور دوبارہ زندہ ہونا بھی اسی کے حکم سے ہوگا۔ اس لیے بندہ صرف اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھے ایمان کے ساتھ موت دینا اور ایمان کے ساتھ زندہ اٹھانا۔ بھائیو، جیسے کسان بیج کو زمین میں ڈالتا ہے، وہ بیج بظاہر مر جاتا ہے، لیکن موسم آنے پر اللہ اس سے نئی ہریالی اور فصل پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح ہماری موت بھی ایک وقتی نیند ہے، اور اللہ ہمیں قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ شورى آیت نمبر 82 میں آیت کا عربی متن پیش کیا جا رہا ہے والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، آیت کا اردو ترجمہ، اور وہی اللہ جس سے مجھے امید ہے میری خطا غلطی کو یوم جزا دن حساب پر بخش دے گا۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں لفظ با لفظ والذی، اور وہ ذات یعنی وہی اللہ جس کی صفات پچھلی آیت میں بیان ہوئی۔ اطمع، میں یہ امید رکھتا ہوں، آس لگاتا ہوں، امید رکھتے ہوئے آرزی کا اظہار، ان یغفر لی، کہ وہ مجھے معاف کر دے، خطیئتی، میری خطا، میری گناہ، قصور، لفظ قدر نرمی اور انکسار کے ساتھ بولا گیا ہے۔ یوم الدین، روز جزا، دن حساب، جب ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختلف صفات گنوا کر بتاتے ہیں کہ جو حقیقی معبود ہونا چاہیے وہی وہ ہے جو پیدا کرے، رزق دے، شفا دے، موت و حیات کا مالک ہو، اور پھر عاجزی سے کہتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں اس دن حساب میں ان کی کوئی خطا معاف ہو جائے۔ یہ اظہار تواضع اور امید دونوں ہے۔ یہاں کلمہ خطیئتی جب نبی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آیا تو مفسرین نے اس کی چند تفاسیر بیان کی ہے۔ نمبر 1، بعض علماء نے کہا ہے یہ اظہار خواری و انکسار ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اندر ہر ممکن کمی کو گناہ کہہ کر اللہ سے مغفرت کی امید ظاہر کی، تعبیر تواضع۔ بعض مفسرین ابن کثیر، طبری وغیرہ نے اشارتاً کہا کہ یہ ممکنہ چھوٹی انسانی غلطیوں یا وقتی لغزشوں کی طرف اشارہ ہے۔ مثال کے طور پر بعض واقعے جس میں آپ نے خوف یا حکمت کے تحت بات کہی ہو، اس کا ذکر بطور عبرت ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی مغفرت کا طالب رہے۔ جب ایک انسان خود کو خالق کے سامنے رکھتا ہے تو نہ غرور رہتا ہے نہ امیدی، بس ایک نرم امید رہ جاتی ہے۔ یہی آواز آیت میں اطمع میں امید رکھتا ہوں، یہ نظریہ ہم سب کے لیے درس ہے۔ گناہ کا احساس مگر اللہ کی رحمت پر بھروسہ۔ خطیئتی کا لفظ عاجزی ہے، انسانی کمزوری۔ یہاں لفظ نے دل کو جھنجھوڑ دینے والی قوت رکھی ہے، نبی کا اپنا بھی جائزہ اور پھر اللہ سے معافی کی یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بندہ کبھی خود کو امام و کامل نہ سمجھے بلکہ اپنی کمزوریوں کا احساس کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ یوم الدین، دن حساب کا حوالہ اور اس کا اثر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سرحد سے وہ دن یاد دلایا جب اعمال کا حساب ہوگا۔ ایسے موقع پر معافی کی امید رکھنا بڑی اہم بات۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ برا عمل کرے بلکہ یہ ہے کہ ہر مومن کو عمل کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار بھی معمول بنانی چاہیے۔ بھائیو دیکھو، یہ حضرت ابراہیم علیہ
علیہ السلام کتنا نرم انداز ہے، وہ کہتے ہیں میں امید رکھتا ہوں میرا رب میری خطا معاف فرمائے گا. ہم بھی اسی امید کے ساتھ جیے مگر عمل کو بہتر کریں. یہ امید ہمیں تنبیہ دیتی ہے جہاں ہم غلطی کریں فوراً توبہ کریں اور جہاں ہم نیکی کریں اسے بڑھائیں. اللہ کی رحمت وسیع ہے. یاد رکھیں امید اور عمل دونوں ساتھ ہو، نہ تو طغیان گناہ نہ ہی مایوسی رحمت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں سورہ شورى آیت نمبر 83 میں ارشاد فرما رہے ہیں. آیت کی عربی متن پیش کیا جا رہا ہے. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین. آیت کا ترجمہ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر دے. یہ الفاظ کا لفظ بہ لفظ معنی کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ رب اے میرے پروردگار دعائیہ انداز میں پکار. حبلی مجھے عطا فرما بخش دے. حکمہ حکمت علم بصیرت صحیح فیصلہ کرنے کی قوت. الحقنی اور مجھے شامل کر دے ملا دے بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ یعنی ان کی جماعت اور ان کا انجام نصیب کر. آیت کی تشریح کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی صفات گنوائی پیدا کرنے والا رزق دینے والا شفا دینے والا موت و حیات دینے والا اور بخشنے والا تو اب وہ دعا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ دعا اصل میں بندگی کی معراج ہے اپنی کمی کو ماننا اور اللہ سے مانگنا. ربی حبلی حکمہ حکمت کی دعا. حکمت محض علم کا نام نہیں بلکہ علم کے ساتھ عمل اور فیصلہ کی درستگی کا نام ہے. اللہ کے انبیاء نے ہمیشہ اپنی امت کے لیے ہدایت کے ساتھ حکمت بھی مانگی تاکہ وہ بات کو وقت موقع اور ضرورت کے مطابق ادا کر سکے. آج ہم سب کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں حکم عطا کرے تاکہ ہم زندگی کے فیصلے دین کے مطابق کرے دنیا کے دھوکے میں نہ آئے اور اپنی زبان و قلم کو صحیح جگہ استعمال کرے. والحقنی بالصالحین صالحین کے ساتھ شامل ہونا. ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف اپنی ذات کے لیے حکمت مانگی بلکہ انجام میں یہ چاہا کہ میرا حال اور میرا انجام صالحین کے ساتھ ہو. صالحین کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان پر قائم رہتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں اور اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزارتے ہیں. یہاں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ صرف اکیلے نیک ہونا کافی نہیں بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں نیکیوں کی صحبت اور ان کی جماعت نصیب ہو کیونکہ آخرت میں بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. علم پلس حکمت اکول نجات. صرف علم رکھنے والا نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ حکمت اور بصیرت نہ رکھے. حکمت انسان کو غرور سے بچاتی ہے اور عاجزی سکھاتی ہے. صالحین کی صحبت کی اہمیت. بندہ جس کے ساتھ رہتا ہے اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. اگر ہم نیکوں کے ساتھ رہیں گے تو ہمارے دل بھی نیک بنیں گے. دعا کی اہمیت دیکھیں نبی ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم نبی بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی کبھی اپنی دعا کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. بھائیو سوچو ابراہیم جیسا نبی بھی اللہ سے کہتا ہے یا اللہ مجھے حکمت دے. ہم تو عام لوگ ہیں ہمیں تو اور زیادہ دعا کرنی چاہیے. یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ صرف کامیاب ہونا کافی نہیں بلکہ کامیابی کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ جڑنا بھی ضروری ہے. یاد رکھو انسان کا انجام اسی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے. اس لیے دعا کرو یا اللہ میرا انجام صالحین کے ساتھ ہو. اے اللہ ہمیں حکمت اور بصیرت عطا فرما ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے اور قیامت کے دن ہمیں نبیوں صدیقین شہداء اور صالحین کی جماعت میں شامل فرما. آمین.